الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ آیات یا ایہا الذین آمنوا میں یہ تیسرا درس قرآن ہے اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 سے انشاءاللہ عز و جل ہم سماعت کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ وہ تیسری آیت مبارکہ ہے جس میں رب کائنات نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے حلال چیزیں کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ صرف چند قیودات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، کیونکہ وہی ان نعمتوں کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز مفید ہے اور کس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہے۔ لہٰذا اس نے حلال چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھانے کی اجازت عطا فرمائی، اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں اللہ پاک نے وہ چیزیں ہم پر ظاہر فرمائیں، ہمیں حکم فرما دیا کہ ان سے اجتناب کرنا ہے۔ چند قیودات ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، حرام نہ کھایا جائے۔ نمبر 2، جو حاصل کیا جائے اسے حرام ذریعے سے حاصل نہ کیا جائے۔ اور نمبر 3، آدمی کھا کر غفلت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور نمبر 4، آدمی کھا کر اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرے۔ اگر مسلمان ان چیزوں کا التزام کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال کماتا ہے، غفلت سے نہیں کھاتا اور اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قرب کا بہترین ذریعہ بن جاتی ہیں۔ آگے آیت نمبر 173 میں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بالتصریح بیان فرمایا ہے جو چیزیں اللہ پاک نے ہمارے لیے حرام فرمائی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کیے ہیں جن کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، تو جو مجبور ہو جائے حالانکہ وہ نہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ضرورت سے آگے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمیں حلال کھانے کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ یہاں پر ان چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی جا رہی ہے جو اللہ رب العزت نے ہم پر حرام فرمائی۔ یہاں آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کو بالتصریح بیان فرمایا گیا۔ پہلا یہ کہ مردار کھانے کو حرام قرار دیا گیا۔ مردار سے یہاں مراد وہ جانور ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ ایک تو جو حرام جانور ہے وہ کسی بھی طریقے سے مرے وہ تو حرام ہی ہے۔ دوسرا یہ کہ جانور تو حلال ہے مگر ذبح کے وقت جان بوجھ کر اس پر تکبیر نہیں پڑھی گئی، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا گیا، تو وہ جانور مردار ہے، وہ جانور حرام ہے۔ مزید اس میں یہ کہ اگر کوئی جانور گر کر مر جائے، بلندی سے گر کر مر گیا
یا اس کو کوئی سینگ لگ گیا، دیوار اس پر گری تو مر گیا، کسی بھی طرح وہ جانور مر جائے تو وہ جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہے، وہ مردار ہے۔ البتہ مردار کا دباغت کیا ہوا چمڑا کام میں لانا یہ بالکل جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ زندہ جانور کا اگر کوئی عضو کاٹ لیا جائے تو وہ حلال نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی کھانا ناجائز ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا گیا کہ خون تم پر حرام کیا گیا، اس سے مراد بہنے والا خون ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں اللہ رب العزت نے فرمایا او دمم مسفوحا، یا بہنے والا خون۔ تو جو رگوں کے اندر خون رواں ہے، بہہ رہا ہے، یہ خون ناپاک بھی ہے اور اس کا کھانا حرام بھی ہے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خون حلال فرمائے ہیں، نمبر 1 تلی اور نمبر 2 کلیجی۔ یہ دونوں خون سے بنے ہیں اور ان کو اللہ پاک نے حلال قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خون جو ذبح کرنے کے وقت گوشت میں رہ جاتا ہے اور وہ بہنے والا خون نہیں ہوتا، یہ خون بھی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ یہ پاک ہے۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا۔ خنزیر جو ہے یہ مجموعی طور پر ناپاک ہے، حرام ہے، اس کے کسی بھی عضو سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ گوشت، پوست، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کی ہڈی، اس کا چمڑا، یہ مجموعی طور پر ناپاک ہے اور حرام ہے، یہ نجس العین ہے۔ تو یہاں پر چونکہ کھانے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اس کے گوشت کا تذکرہ فرمایا، ورنہ یہ مجموعی طور پر نجس و ناپاک ہے۔ چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت جو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت اسے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، چاہے کسی بت کے نام پر ذبح کیا جائے یا کسی اور کا نام لے کر اسے ذبح کیا گیا ہو۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ یہاں مراد ہے ذبح کے وقت اس پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام لے کر اس جانور کو ذبح کرنا۔ زندگی کے اندر آدمی اپنے بہت سارے مفادات اور بہت ساری مناسبتوں کے پیش نظر کسی اور کا نام لے لیتا ہے۔ جیسے کسی نے ولیمے کے لیے جانور پالا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ ولیمے کا جانور ہے، اگر کسی نے عقیقے کا جانور پالا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ عقیقے کا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور ہے، یہ میرا جانور ہے، یہ فلاں کا جانور ہے۔ تو ایسی نسبتیں اور ایسی اضافتیں جو زندگی میں استعمال کی جاتی ہیں اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس جانور کو فلاں مقصد کے لیے پالا ہوا ہے، تو ایسی نسبتوں اور اضافتوں سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کو ذبح تو اللہ کے نام پر کیا جائے گا، مگر اس کا جو گوشت ہے وہ فقراء میں صدقہ کیا جائے گا اور اس کا ثواب اپنے آباء و اجداد کو پیش کیا جائے گا، یا کوئی نیت کر لیتا ہے کہ یہ میں حضور سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کروں گا۔ تو جو جانور ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا ثواب سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو وہ بول دیتے ہیں کہ یہ 11ویں شریف کا جانور ہے یا یہ فلاں بزرگ کا جانور ہے۔ تو اس سے مراد کسی مسلمان کے تصور میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ میں اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کی بجائے سرکار غوث پاک کے نام پر یا فلاں بزرگ کے نام پر یا پیر صاحب کے نام پر ذبح کروں گا، ایسا کسی بھی مسلمان کا تصور نہیں ہوتا۔ ہر کسی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کریں گے اور اس کا جو ثواب ہے، یعنی اس کا گوشت فقراء میں صدقہ کر کے
جو ثواب ملے گا وہ ثواب ہم پیر صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے یا سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یہ طریقہ بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جانور ذبح فرمایا اور فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ اس جانور کو امت کے نام پر ذبح کیا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا ثواب میں اپنی امت کو عطا فرماتا ہوں۔ تو جیسے امت کے لیے ذبح کیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ امت کے نام پر ذبح کیا گیا اور وہ حرام ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو ثواب پہنچانے کے لیے ذبح کیا گیا۔ اسی طرح وہ جانور جو اولیاء کے نام پر پالے جاتے ہیں اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا ثواب اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو وہ جانور بھی حرام نہیں ہوتے جبکہ ذبح کے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ تو یہ 4 طرح کی چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائیں جن کو اللہ پاک نے حرام فرمایا۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، اور نمبر 3 خنزیر، اور نمبر 4 غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو تاجدار بریلی شریف، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑا زبردست رسالہ جو ہے وہ آپ نے تحریر فرمایا جس کا نام ہے سبل الاصفیاء فی حکم ذبائح للاولیاء۔ اس کا آپ مطالعہ فرمائیں تو مزید اس حوالے سے آپ کے علم میں انشاءاللہ عز و جل اضافہ ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، تو جو مجبور ہو جائے، مضطر یعنی مجبور، جسے حرام چیزیں کھانا حلال ہے، وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے جان چلی جانے کا خوف ہو اور کوئی حلال چیز بھی موجود نہ ہو، خواہ بھوک یا غربت کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہو یا کوئی شخص حرام کھانے پر مجبور کر رہا ہو اور نہ کھانے کی صورت میں جان چلی جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اتنا کھانا اس پر فرض ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو حالت مجبوری میں حرام کھانے کی اللہ پاک نے اجازت عطا فرمائی اور اسے معاف فرمایا، یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی کی دلیل ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ کے آخر میں مغفرت اور رحمت والی صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔